کاشانۂ بصیرت ایک ایسا یوٹیوب چینل جس پر ہر قسم کی دینی کتب بالخصوص محروم بصارت افراد کے لیے آڈیو اور ویڈیو فارمیٹ میں دستیاب ہیں اور بالعموم تمام مسلمان برادران و خواہران کے لیے دستیاب ہیں۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ بیل آئیکن کو پریس کر کے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی ہر کتاب آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ کاشانۂ بصیرت کے انتہائی محترم اور معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم کتاب پھر اس نے خدا کو پا لیا شیخ رجب علی خیاط کی سوانح حیات کی اس چوتھے حصے کو آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں۔ صفحہ نمبر 41 یعنی 41 ہے، چھٹی فصل ہے اور ہیڈنگ ہے انتظار ظہور۔ شیخ کی ایک واضح خصوصیت یہ تھی کہ آپ امام زمانہ علیہ السلام سے خصوصی لگاؤ رکھتے تھے اور آپ کے ظہور کے منتظر تھے، اور کہتے تھے کہ اکثر لوگ اظہار کرتے ہیں کہ ہم امام زمانہ علیہ السلام کو خود سے زیادہ چاہتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں، کیونکہ اگر ہم ان کو خود سے زیادہ چاہتے ہیں تو ہم کو ان کے لیے کام کرنا چاہیے، اپنے لیے نہیں۔ سب دعا کریں کہ خدا آپ کے ظہور کے موانع کو برطرف کرے اور ہمارے دل کو ان کے دل کے ساتھ ایک کر دے، الہی آمین۔ ہیڈنگ: شیخ کی اہم حاجت۔ شیخ کا ایک دوست نقل کرتا ہے کہ جن دنوں میں شیخ کے پاس میں تھا تو میں نے یہ احساس نہیں کیا کہ آپ کی کوئی حاجت امام زمانہ کے ظہور سے زیادہ اہم ہو۔ دوستوں کی بھی نصیحت کرتے تھے کہ حتی الامکان امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کے علاوہ کوئی چیز خدا سے نہ چاہیں۔ انتظار کی حالت شیخ میں اتنی قوی تھی کہ اگر کوئی امام زمانہ کے ظہور کے بارے میں گفتگو کرتا تھا تو آپ کی حالت متغیر ہوتی تھی اور آپ رونے لگتے تھے۔ اگلے صفحے پہ ہیڈنگ ہے: معشوق تک پہنچنے کے لیے چیونٹی کی جستجو۔ شیخ اس اہم نقطے پر تاکید کرتے تھے کہ انسان کو آمادہ اور آراستہ رہنا چاہیے، اگرچہ اس کی عمر امام زمانہ کے ظہور کو درک کرنے کے لیے کافی نہ ہو۔ آپ اس بارے میں جناب داؤد علیہ السلام کی ایک حکایت نقل کیا کرتے تھے کہ جناب داؤد نے ایک بیابان سے گزرتے وقت ایک چیونٹی کو دیکھا جس کا کام مسلسل یہ ہے کہ ایک ٹیلے سے مٹی اٹھا کر دوسری جگہ گرا دیتی ہے۔ آپ نے خدا سے درخواست کی کہ آپ کو اس کام کے راز سے آگاہ کرے۔ چیونٹی نے کلام کیا کہ میرا ایک معشوق ہے جس نے اپنے وصال کی شرط اس ٹیلے کی تمام مٹی کو یہاں لانا قرار دیا ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ اس نحیف جسم کے ساتھ تو کب تک اس بڑے ٹیلے کی خاک کو منظور نظر مقام تک منتقل کر سکتی ہے؟ کیا تیری عمر اس کام کے لیے کافی ہوگی؟ چیونٹی نے کہا، یہ سب مجھے معلوم ہے، لیکن میں خوش ہوں کہ اگر اس راستے میں مر گئی تو اپنے محبوب کے عشق میں مروں گی۔ یہاں جناب داؤد منقلب ہوئے اور سمجھ گئے کہ یہ مجھے درس دینے کے لیے ہے۔ جناب شیخ کا ہمیشہ اصرار تھا کہ پورے وجود کے ساتھ امام زمانہ کے منتظر رہو اور حالت انتظار کو مشیت حق کے ساتھ کر دو۔ ہیڈنگ: میرا سلام حضرت تک پہنچا دو۔ شیخ کا ایک شاگرد کہتا ہے کہ شیخ خود ہمیشہ امام زمانہ کی طرف متوجہ رہتے تھے اور صلوات و عجل فرجہم کے بغیر نہیں پڑھتے تھے۔ آپ کی کوئی بزم امام زمانہ کے ذکر اور ان کے لیے ظہور کی دعا کے بغیر منعقد نہیں ہوتی تھی۔ عمر کے اواخر میں جب
جب آپ کو احساس ہوتا تھا کہ آپ ظہور سے پہلے انتقال کر جائیں گے تو اپنے دوستوں سے کہا کرتے تھے کہ اگر امام زمانہ کے ظہور کو درک کرنے کی توفیق حاصل کرو تو میرا سلام ان تک پہنچا دینا۔ ہیڈنگ: امام زمانہ کا انتظار کرنے والے ایک جوان کی برزخ۔ شیخ ایک جوان کے دفن کرتے وقت کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے اس جوان کے لیے اپنی آغوش پھیلا دی۔ میں نے پوچھا اس جوان کی آخری بات کیا تھی؟ جواب میں ایک شعر پڑھا، یعنی انتظار کرنے والوں کا دم لبوں پر ہے، اے اچھوں کے بادشاہ تم فریاد کو پہنچو۔ ہیڈنگ: امام زمانہ علیہ السلام کا انتظار کرنے والے کچھ افراد کی رجت۔ شیخ کا اعتقاد تھا کہ امام زمانہ کے واقعی انتظار کرنے والے انتقال کے بعد آپ کے ظہور کے وقت رجت کریں گے اور آپ کے ساتھ رہیں گے، اور اہل رجت میں سے جن لوگوں کے نام لیتے تھے ان میں علی ابن جعفر جو کہ قم ایران کے قبرستان گلزار شہداء میں مرزائی قومی قوم کے قبرستان شیخان میں مدفون ہیں۔ ہیڈنگ: شہری میں ایک موچی۔ شیخ کے ایک شاگرد کہتے ہیں کہ میں ایک دن آپ کے پاس تھا، امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور اور انتظار کی خصوصیت کے بارے میں گفتگو ہو رہی تھی۔ شیخ نے فرمایا کہ شہر ری میں ظاہراً امام علی نامی ایک ترک زبان ایک موچی تھا، اس کے بیوی بچے نہیں تھے، ظاہراً اس کی سکونت بھی اسی دکان میں تھی۔ اس کے بارے میں عجیب و غریب حالات نقل کیے گئے ہیں۔ اس کے دل میں امام زمانہ کے ظہور کے علاوہ اور کوئی خواہش نہیں تھی۔ اس نے وصیت کی کہ میرے مرنے کے بعد اس کو شہر رے کے مضافات میں واقع بی بی شہر بانو کے پہاڑ کے پاس دفن کیا جائے۔ میں نے جب بھی اس کی قبر کی طرف توجہ کی تو امام زمانہ علیہ السلام کو وہاں دیکھا۔ اب 7ویں فصل کا آغاز ہوتا ہے، صفحہ نمبر ہے 45۔ ہیڈنگ: شعر۔ شیخ عرفانی اور اخلاقی اشعار سے بہت زیادہ لگاؤ رکھتے تھے۔ اکثر اوقات شیخ مواعظ اشعار سے مخلوط ہوتے تھے۔ اس بارے میں وہ حافظ کے اشعار اور تاقدیس کی مثنوی کے بہت زیادہ کو اہمیت دیتے تھے، اور جب ان کے اشعار پڑھے جاتے تھے تو آپ گریا کرتے تھے۔ آپ تاقدیس کی مثنوی سے بہت زیادہ لگاؤ رکھتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ اگر تمام شہر میں ملا احمد نراقی کی فقط ایک کتاب تاقدیس ہوتی تو جو کچھ میرے پاس ہوتا اس کو خرچ کر کے اس کتاب کو خریدتا ضرور۔ ڈاکٹر ابو الحسن جو مدتوں سے شیخ سے بہت نزدیک سے آشنا تھے، وہ کہتے ہیں کہ شیخ حافظ کی بہت زیادہ معرفت رکھتے تھے، وہ حافظ کے اشعار کی بہت اچھی تفسیر کرتے تھے۔ ڈاکٹر حمید فرزام شیخ کے شعر و شعراء خاص طور پر حافظ کے بارے میں نظریے کے متعلق کہتے ہیں کہ سن 1333 ہجری شمسی بمطابق سن 1954 عیسوی سے میں نے ڈاکٹر گویا کے ذریعے شیخ کی خدمت میں آنا جانا شروع کیا۔ بہت کم پروگرام ایسے ہوتے تھے جن میں میں نے شیخ سے موقع و محل کی مناسبت سے اشعار نہ سنے ہوں۔ شیخ حقیقت میں حافظ کے بہت زیادہ شیفتہ اور عاشق تھے، یہاں تک کہ میں نے شیخ سے سوال کیا کہ آپ حافظ سے اس قدر کیوں لگاؤ رکھتے ہیں، تو انہوں نے فرمایا در حقیقت حافظ نے معنوی پہلوؤں کو بیان کرنے میں کوئی کوتاہی نہیں کی، اور جو کچھ حقائق معنوی اور ذوقیات عرفانی کو بیان کرنے کے لیے ضروری ہوتا ہے وہ ان کے اشعار میں موجود ہے۔ شیخ دوسرے شاعروں کی بنسبت حافظ کے بہت زیادہ عقیدت مند تھے اور ان کے اشعار شیخ کی زبان زد تھے، یہاں تک کہ اگر کسی کو غفلت سے بیدار کرنا چاہتے تھے تو حافظ کے اشعار کو پڑھا کرتے تھے۔ شیخ ہمیشہ دنیا کو بوڑھی عورت کی مثل کہا کرتے تھے اور کبھی کبھی بزم میں اپنے مریدوں کی طرف رخ کر کے فرمایا کرتے تھے، پھر بھی میں یہ دیکھتا ہوں کہ تم اس بوڑھی عورت کے چنگل میں پھنسے ہو، اور اس کے بعد حافظ کے اس شعر کو پڑھتے تھے جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: کون ہے کہ جو ان دو زلفوں میں گرفتار نہ ہو، اور راستے کا کون مسافر ہے جو اس جال میں نہ پھنسا ہو۔ اکثر لوگ دنیا کے دام میں پھنستے ہیں اور بہت کم افراد ایسے ہیں جو اس بڑھیا کے جال سے بچتے ہیں۔ ان باتوں کو آپ ہنسی مذاق کے طور پہ کہا کرتے تھے اور غرور سے منبع کرتے وقت
اپنے حسب ذیل شعر پڑھا کرتے تھے، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: ایک درویش کے لیے خود بینی اور خود رائی کفر ہے۔ تمہارے حکم کی کیا حیثیت ہے اور جو رائے تم سوچتے ہو اس کی کیا حقیقت ہے؟ ہیڈنگ: اچھی آواز میں شعر پڑھنا، اچھی آواز سے اشعار پڑھنا۔ ڈاکٹر فرزام اس بارے میں کہتے ہیں کہ مرحوم شیخ بڑی اچھی آواز میں اشعار پڑھتے تھے۔ مثلاً کبھی مرحوم فیض کاشانی کے اشعار پڑھتے، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ خدا کے علاوہ تمام لوگوں سے میں بیزاری اختیار کرتا ہوں، عارضی وجود سے میں بیزاری اختیار کرتا ہوں، میں اس لمحے سے بیزار ہوں جو اس کے رخ جمال کی یاد کے بغیر گزر جاتے ہیں۔ ان اشعار کو پڑھ کر آپ لوگوں میں انقلاب برپا کر دیا کرتے تھے۔ ایک دن دوپہر کو ہم شیخ کے کسی ایک مرید کے مکان پر شیخ کی خدمت میں حاضر تھے۔ حالانکہ اس مکان میں ایک بہت بڑا ہال تھا۔ شیخ دروازے کے نزدیک بیٹھے ہوئے تھے اور آپ نے حافظ کے مشہور و معروف غزل کو ذیل کے مطلع کے ساتھ پڑھا، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ وہ کون ذات ہے جو کرم کی بنیاد پر ہمارے ساتھ وفاداری کرے، مجھ جیسے برے شخص کے ساتھ نیکی کرے۔ اس غزل کے چند اشعار آپ نے بڑی اچھی آواز کے ساتھ پڑھے، خود بھی روئے اور بقیہ تمام افراد کو بھی رلایا۔ عجیب وقت تھا۔ میں نے ڈاکٹر گویا سے بلند آواز میں کہا، شیخ بہت اچھی آواز کے مالک ہیں۔ مرحوم گویا نے کہا، حیف کہ آپ بڑی دیر بعد شیخ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ایک زمانے میں ان کی آواز تو ایسی تھی کہ جب یہ اس طرح کے اشعار کو عرفانی حالت میں پڑھتے تھے تو خدا شاہد ہے کہ در و دیوار پر بھی لرزہ طاری ہو جاتا تھا۔ ہیڈنگ: مولوی کے بارے میں شیخ کا نظریہ۔ شیخ حافظ کو خدا کا ولی سمجھتے تھے اور برزخ میں ان کی بلند درجات کی خبر دیا کرتے تھے، لیکن مولوی کے بارے میں تأمل تھا اور فرماتے تھے کہ وہ برزخ میں مشکلوں سے دوچار ہیں۔ شیخ کے ایک شاگرد خود شیخ سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، میں کتاب مثنوی کو پڑھنا چاہتا تھا تو میں نے عالم معنوی میں ایک شخص کو اپنے سامنے اور دوسرے کو اپنے پیچھے دیکھا کہ ان میں سے ایک دوسرے سے کہہ رہا تھا، ان کو سونے نہ دینا۔ اس بات کو سننے کے بعد میں نے خود فکر کی کہ قرآن پڑھتے وقت کیوں یہ نہیں کہتے، ان کو سونے نہ دینا۔ اس وجہ سے میں نے اس کتاب کو پڑھنا چھوڑ دیا۔ پیج نمبر 49، ہیڈنگ: آیت اللہ بروجردی اور مولوی۔ ایسا ہی مکاشفہ فقی بزرگوار مرجع تقلید حضرت آیت اللہ بروجردی رضوان اللہ تعالی علیہ کے لیے پیش آیا۔ موجودہ مراجع میں سے حضرت آیت اللہ صافی دامت اللہ برکات نے فروری سن 1998 عیسوی میں قم کے مرکز سے تحقیقات ثقافتی مؤسسہ دارالحدیث کا دورہ کیا تو راقم الحروف کے سوال کے جواب میں آپ نے فرمایا کہ میں نے آیت اللہ بروجردی کو یہ کہتے سنا ہے کہ جس زمانے میں میں بروجرد میں تھا مجھ کو کچھ غیبی الہامات ہوا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ میں مولوی کی کتاب مثنوی کا مطالعہ کرنے میں منہمک تھا کہ میں نے ایک صدائے غیبی سنی کہ یہ شخص راستہ بھٹک گیا ہے۔ اس آواز کو سنتے ہی میں نے کتاب کو بند کر کے زمین پر رکھ دیا، پھر اس کا مطالعہ نہیں کیا اور وہاں موجود کتاب عدۃ الداعی کا مطالعہ کرنے میں مصروف ہو گیا۔ راقم الحروف نے آیت اللہ صافی سے سوال کیا کہ بعض افراد نے آیت اللہ بروجردی سے نقل کیا کہ آپ نے فرمایا، اس آواز کو سننے کے بعد میں اس آواز کے غیبی الہام ہونے میں سے مطمئن ہونے کے لیے گھر سے باہر نکلا، گلی میں نظر دوڑائی لیکن گلی میں کوئی نہ تھا۔ آیت اللہ صافی نے فرمایا کہ آیت اللہ بروجردی کو اس بات میں شک نہیں تھا کہ یہ غیبی الہام ہے۔ ہیڈنگ: ملا احمد نراقی اور مولوی۔ ملا احمد نراقی نے مثنوی تقدیس میں عملی اعتبار سے مولوی پر تنقید کی ہے۔ اے معنوی دوست، عقل مندی کی بات یہ ہے کہ مولوی سے کہو کہ بالفرض آپ کو نیک و بد اور جنت و جہنم کا راستہ معلوم ہے، لیکن وہ بیچارہ کیا کرے کہ اس کا نفس سرکش ہے، وہ خود کو گرا دیتا ہے خواہ آگ ہی کیوں نہ ہو۔ درست ہے کہ اس کو جائز اور ناجائز باتوں کا علم تھا، لیکن تم عمل میں سست تھے۔ اس نے فقہ اور حکمت پڑھی
لیکن اس کی جہالت کم نہ ہوئی۔ وہ دانشمند ہو گئے لیکن انسان نہیں بن سکے۔ علم کیا تھا؟ یعنی راہ نیک اور بد کی شناخت۔ عقل کیا تھی؟ یعنی اپنے نفس کا اختیار۔ اگر تم اپنے نفس پر قابو نہیں رکھتے، لہٰذا تم کو نیک اور بد کی شناخت سے کیا واسطہ؟ انگور کے سرکے کو جاننے سے سفرہ نامی بیماری کیسے برطرف ہو سکتی ہے؟ حلوے کو اچھی طرح جاننے سے تمہارا منہ میٹھا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بات یاد رہے کہ مولوی پر تنقید کے لیے زیادہ وقت درکار ہے، اور راقم الحروف اس بارے میں یہاں نفی یا اثبات میں اظہار نظر نہیں کرنا چاہتا۔ اور آیت اللہ بروجردی کا مکاشفہ مرحوم نراقی کے اشعار کو یہاں نقل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ شیخ مولوی کے متعلق اپنے عقیدے میں تنہا نہیں ہے، بلکہ عظیم علمی شخصیت بھی ان کے ہم عقیدہ ہیں۔ ہیڈنگ: شیخ کی ایک نظم اور ایک یادگار لمحہ۔ ظاہراً خود شیخ بھی کبھی اشعار کہتے تھے۔ معاصر ایک مرجع تقلید فقیہ و عارف مرحوم آیت اللہ قاضی صاحب تفسیر المیزان علامہ طباطبائی کے استاد تھے کہ شاگرد سے جب راقم الحروف نے شیخ رجب علی خیاط کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے ان کو نجف میں مرحوم قاضی کی بزم میں دیکھا۔ اس بزم میں انہوں نے مولائے کائنات کی شان میں کچھ اشعار پڑھے جن کا آغاز حروف ابجد سے ہوتا تھا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے ایک نظم کہی کہ جس کے اشعار یہ تھے۔ ترجمہ ہے: میں سوچتا تھا کہ یہ کلام خدا کی نعمتوں کی سب سے بڑی تعبیر ہے اور اس کا شکر ہے، یہاں تک کہ میں نے صحیفہ سجادیہ میں یہ جملہ دیکھا کہ شکری ایاک من انعامت، شکری ایاک من انعاماتک۔ پیج نمبر 52 اور 8ویں فصل کا آغاز ہو رہا ہے اور ہیڈنگ ہے سیاست۔ شیخ سیاسی دنیا میں نہیں تھے، لیکن منحوس پہلوی نظام اور اس پر حاکم سیاست مداروں کے شدید مخالف تھے۔ آپ فقط شاہ اور اس کے ہم نواؤں ہی کے مخالف نہیں تھے، بلکہ مصدق کو بھی نہیں مانتے تھے۔ لیکن آیت اللہ کاشانی کی تعریف کرتے ہوئے کہتے تھے ان کا باطن سقاف خانہ جیسا ہے۔ ہیڈنگ: دو سیاسی پیشن گوئیاں۔ شیخ کے ایک صاحبزادے کہتے ہیں کہ 20 اگست سن 1951 عیسوی کو جب شیخ گھر پہنچے تو رونا شروع کر دیا اور کہا، امام حسین علیہ السلام نے اپنی ابا کے ذریعے اس آگ کو بجھا دیا اور اس مصیبت کو روک دیا۔ ان لوگوں کا ارادہ تھا کہ اس دن بہت سے افراد کو قتل کر دیں، لیکن آیت اللہ کاشانی کامیاب نہ ہوں گے، لیکن ایک سید آئیں گے جو کامیاب ہو جائیں گے۔ بعد میں معلوم ہوا کہ دوسرے سید سے مراد امام خمینی ہیں۔ ہیڈنگ: انقلاب اسلامی کا مستقبل۔ اب جب کہ امام خمینی کا ذکر آ گیا ہے تو بہتر ہے کہ ایران کے اسلامی انقلاب کے متعلق ان کی پیشن گوئی کو بھی جان لیں۔ جناب علی محمد بشارتی سابق وزیر داخلہ نقل کرتے تھے کہ موسم گرما سن 1989 میں جب میں سپاہ کی اطلاعات کا ذمہ دار تھا تو میں نے ایک رپورٹ موصول کی کہ آقائے شریعت مداری نے مشہد میں کہا ہے کہ میں ایک نہ ایک دن امام خمینی کے خلاف جنگ کا اعلان کر دوں گا۔ میں نے امام خمینی کے پاس پہنچ کر یہ رپورٹس پیش کی۔ امام خمینی سر جھکائے ہوئے سن رہے تھے۔ جب میں نے مذکورہ جملے کو بیان کیا تو امام خمینی نے سر اٹھا کر فرمایا، ان کے کہنے سے کیا ہوتا ہے، ہماری کامیابی کی خدا نے ضمانت لی ہے، ہم کامیاب ہوں گے، یہاں اسلامی حکومت قائم کریں گے اور پرچم کو صاحب پرچم امام زمانہ علیہ السلام کے حوالے کریں گے۔ میں نے پوچھا کیا آپ ایسا کریں گے؟ تو امام خمینی نے خاموشی اختیار کر لی اور جواب نہیں دیا۔ ہیڈنگ: ناصر الدین شاہ برزخ میں۔ عالم برزخ میں ناصر الدین شاہ قاجار کی حالت کو شیخ کے ایک شاگرد نے ان سے اس طرح سے نقل کیا ہے کہ اس کی روح کو جمعے کے دن آزاد کر دیا گیا تھا اور شب سنیچر اس کو دھکا دے کر اس کے مقام میں لے جایا جا رہا تھا۔ وہ رو کر
گماشتوں سے التماس کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ مجھے مت لے جاؤ۔ جب اس نے مجھ کو دیکھا تو کہا کہ اگر مجھ کو معلوم ہوتا کہ میرا مقام یہاں ہے تو میں دنیا میں خوشی کا خیال بھی نہ کرتا۔ ہیڈنگ: ظالم بادشاہ کی تعریف۔ شیخ اپنے دوستوں اور شاگردوں کو برسر اقتدار پہلوی حکومت کی مدد اور خصوصاً ان کی تعریف کرنے سے منع کیا کرتے تھے۔ اس بارے میں آپ کے ایک شاگرد نے نقل کیا کہ آپ فرماتے تھے، میں نے برزخ میں ایک مقدس کی روح کو دیکھا کہ اس پر مقدمہ چلایا جا رہا ہے اور اس کے زمانے کے ظالم بادشاہ کے تمام برے اعمال کو اس کے اعمال نامے میں لکھ کر اس کی طرف منسوب کیا جا رہا ہے۔ اس مقدس نے کہا کہ میں نے یہ سب جرائم نہیں کیے ہیں۔ اس میں کہا گیا کہ تم نے ان کی تعریف کرتے ہوئے کیا یہ نہیں کہا تھا کہ ملک میں عجیب امن موجود ہے؟ اس نے کہا، ہاں کہا تھا۔ تو اس سے کہا گیا کہ چونکہ تم اس کے فعل پر راضی تھے اس نے اپنی حکومت کی حفاظت کے لیے یہ جرائم انجام دیے ہیں۔ نہج البلاغہ میں مولا علی فرماتے ہیں، جو کسی جماعت کے فعل پر راضی ہو وہ گویا اس شخص کی طرح ہے جس نے اس جماعت کے ساتھ اس کام کو انجام دیا ہو، اور ہر باطل کام کو انجام دینے والے کو 2 گناہ ملیں گے، ایک انجام دینے کا گناہ اور دوسرے راضی رہنے کا گناہ۔ ہیڈنگ: امریکی مشیروں سے تعاون۔ شیخ کے ایک دوست کا بیٹا امریکیوں سے مشورہ کرنے والی کمیٹی میں کام کرتا تھا۔ یہ دوست کہتا ہے کہ میں مشہد کے ایک سفر میں شیخ کے ساتھ تھا۔ ان کے ساتھ میں روضہ انوار کی زیارت کے لیے گیا۔ انہوں نے ایک طرف کھڑے ہو کر زیارت پڑھی گویا امام رضا علیہ السلام سے باتیں کر رہے ہوں۔ زیارت کے بعد سجدہ کیا اور سجدے سے سر اٹھا کے مجھ کو بلا کے کہا، امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اپنے بچے کو روکو، ایسا کام نہ کرے ورنہ تمہارے لیے باعث زحمت ہوگا۔ ہم کو نہیں معلوم تھا کہ اس نے امریکی مشیروں سے امریکہ جانے کے لیے گفتگو کر لی ہے۔ تقریباً 25 سال پہلے میرا بیٹا آیا اور کہنے لگا، میں ملک سے باہر جانا چاہتا ہوں۔ میں نے تمام امور انجام دے لیے ہیں، پاسپورٹ بھی حاصل کر لیا ہے۔ ہم اس کو روک نہ سکے۔ امریکہ جانے کے بعد اس نے ہمارے پاس لکھا کہ میری زوجہ صاحب اولاد نہیں ہو رہی، لہٰذا اس کو طلاق دے دو۔ اس وقت سے اب تک وہ ہمارے لیے باعث زحمت بن رہا ہے۔ عزیز اور محترم سامعین کرام، اس صفحہ 55 پہ ہم اس حصے کو یہیں پہ مکمل کرتے ہیں، یعنی چوتھے حصے کو، اور اب انشاءاللہ اگلے حصے کا آغاز ہوگا اور وہ کتاب کا دوسرا حصہ ہوگا اور ہیڈنگ ہوگی یک بارگی ترقی اور صفحہ ہوگا 57، اور اس کے بعد باقاعدہ سے اس دوسرے حصے کی تمام فصلوں کا آغاز ہوگا اگلے صفحات سے۔ اس حصے کو یعنی ریڈنگ کے چوتھے حصے کو ہم یہیں پہ مکمل کرتے ہیں۔ انشاءاللہ آگے کی ریڈنگ کا سلسلہ 5ویں حصے میں آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ پروردگار ہم سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔